جب پنڈت شیو کمار شرما سنتور نواز کا انتقال ہوا تو ضیاء محی الدین صاحب نے مجھے خط لکھا، جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ یہ آپ کا آرٹیکل چھپا ہے۔ پھر انہوں نے پنڈت جی کے بارے میں کچھ کہا۔ اس کے بعد ہماری خط و کتابت شروع ہو گئی۔ ضیاء صاحب ہاتھ سے لکھا کرتے تھے خط، اور ان کی سیکرٹری اس کو PDF میں اس کا عکس لے کر مجھے بھیج دیا کرتے تھے، میں اس طرح جواب دے دیا کرتا تھا۔ تو جیسے جیسے خط و کتابت بڑھتی گئی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ چاہتے ہیں، دلی خواہش ان کی یہ ہے کہ میں ان پر کتاب لکھوں۔ ایک ضیاء صاحب کا خط: کئی برس ہوئے ارشد محمود نے مجھے بتایا تھا کہ جب ان کی ملاقات مدن موہن صاحب کے بیٹے سے ہوئی بامبے میں، تو انہوں نے ارشد کو بتایا کہ رئیس خان، جن کی مدن موہن صاحب بہت تعریف کرتے تھے اور ہمیشہ بلکہ ستار کو اپنے گانوں میں صرف رئیس خان سے ہی بجواتے تھے، ایک مرتبہ پیغام بھجوایا کہ آج میرے ہاں کچھ مہمان آ رہے ہیں، تم ضرور آؤ، وہ بھی تمہارا ستار سننے کے مشتاق ہیں۔ تو رئیس خان نے کچھ ایسی بات کی کہ وہ یعنی مدن موہن کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو، وہ خود کیوں نہیں آیا میرے پاس۔ اس واقعے کے بعد مدن موہن صاحب نے نہ صرف یہ کہ اپنے گانوں میں ستار کا استعمال کرنا چھوڑ دیا، چنانچہ ان کے بہترین گانوں میں بھی ستار نہیں بچا۔ بھائی شہزاد، میں مدن موہن کا بہت بہت قائل ہوں، ان کے کس کس گانے کی تعریف کروں، اور جس قدر نفیس باپ ہوں گے ان کا بیٹا اتنا شائستہ ہے کہ ایسا شائستہ فکرہ بولتا ہے کہ میں اپنی اوقات میں رہتا ہوں۔ اس خط کا بھیجنے کا شکریہ ماہر، میں کیسے کہوں۔ تو ضیاء صاحب کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو عارف وقار صاحب کا ایک آڈیو کلپ میں سنوا دوں، پھر اس کے بعد اپنی بات کرتے ہیں۔ ضیاء محی الدین نے ایک بڑی بھرپور زندگی گزاری، 92 برس کی عمر میں رخصت ہوئے اور بہت کچھ کر کے گئے ہیں۔ ان کے کارنامے اگر آپ دیکھیے، ضیاء محی الدین شو جو بلیک اینڈ وائٹ زمانے میں شروع ہوا تھا، وہ اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے ایک بالکل انوکھی چیز تھی۔ ہم اس سے پہلے عادی تھے انٹرویو کے، کہ ایک آدمی آتا اور دوسرا آدمی اس سے بات کرتا۔ ایک فنکار ہے، وہ آتا ہے کیمرے کے سامنے، اور ایک انٹرویور ہے جو اس کو متعارف کراتا ہے اور اس کے بعد اسے سوال جواب کرتا ہے کہ آپ نے کیا کیا، کب فلموں میں آئے، کتنی فلمیں کی، کون سی فلم کا رول آپ کو اچھا۔ یہ ایک آدمی سے بات کر رہا ہے۔ یہ کانسیپٹ تھا اس وقت ادب آرٹ کلچر کا ہمارے یہاں۔ ضیاء محی الدین شو میں پہلی دفعہ ہوا کہ یعنی بیک وقت 6 7 8 آدمی جو ہیں مختلف شووں سے تعلق رکھنے والے، وہ آپ کے سامنے آتے ہیں، اور یہ ایک یعنی پاکستانی آڈینس کے لیے بالکل ایک عجوبہ اور ایک انوکھا تجربہ تھا کہ ایک ہی پروگرام میں آپ 7 8 آدمیوں سے متعارف ہو رہے ہیں، کیونکہ عادی تھے ہم صرف ایک آدمی سے تعارف حاصل کرنے کا۔ تو ضیاء محی الدین شو بہت بڑا انقلاب تھا۔ ظاہر وہ ادھر سے گئے تھے، یہاں پہ تو اس طرح کے شو اس وقت ہوتے تھے، اور اس وقت چونکہ سگنل محدود تھا پاکستان میں، ہم صرف وہی چیزیں دیکھ سکتے تھے جو پاکستان میں پروڈیوس ہوئی ہیں۔ تو اس طرح انٹرنیشنل سگنل تو اس وقت نہیں آتا تھا کہ ہم باہر کے پروگرام دیکھ سکیں اور موازنہ کر سکیں۔ تو یہ ضیاء محی الدین چونکہ باہر سے گئے تھے اور یہاں کا کلچر اور یہاں کا جو ٹیلی ویژن کلچر تھا اس میں رچے بسے ہوئے تھے، اور یہاں کے شوز دیکھ چکے تھے اور ان میں حصہ بھی لے چکے تھے، تو بڑی کامیابی سے انہوں نے وہاں پہ وہ شو چلایا۔ تو میں سمجھتا بہت بڑی ان کی کنٹریبیوشن تھی، اور ٹیلی ویژن کے معیار کو آگے لانے میں انہوں نے بہت کام کیا۔ ابھی لیٹلی پچھلے کوئی 1.5 سال سے ان کی میں خط و کتابت دیکھ رہا تھا ان کے ایک دوست کے ساتھ جو میرا بھی دوست ہے، تو وہ ان کے خط مجھے آگے فارورڈ کر دیتا تھا، ان کے پیغامات۔ تو ان سے لگتا تھا کہ وہ اپنی کارکردگی سے اور جو زندگی انہوں نے گزاری ہے اس سے بہت مطمئن نہیں ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ شاید انہوں نے بھرپور کام نہیں کیا، یا جو کچھ وہ اچیو کرنا چاہتے تھے وہ اچیو نہیں ہوا۔ اس کی ایک وجہ غالباً یہ ہے کہ یہ چونکہ 2 دنیاؤں میں پھنسے ہوئے تھے، ویسٹ میں بھی اور ایسٹ میں بھی، یعنی انگلستان میں بھی اور پاکستان میں بھی۔ اب پاکستان میں تو کوئی شک نہیں ہے
کہ ان کو بہت اعزازات ملے، بہت درجہ ملا اور بہت پذیرائی ہوئی، لیکن غالباً ان کی خواہش یہ تھی کہ انگلستان میں بھی ان کو اتنی ہی پذیرائی ملتی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہاں یہ بے شمار آرٹسٹوں میں سے ایک آرٹسٹ تھے اور ان کو کوئی خصوصی اہمیت حاصل نہیں تھی۔ وہ جس فلم کا بڑا ذکر ہوتا اس میں وہ بیچارے اونٹ کی رسی پکڑ کے چل رہے ہیں لارنس آف اریبیا میں، وہ پہلی یا دوسری ریل میں ان کو گولی لگ جاتی اور وہیں خاتمہ ہو جاتا۔ وہ ایک ہی بڑی فلم ان کے کریڈٹ پہ ہے اور اس میں بس اتنا سا رول تھا۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ باہر بھی کامیاب تھے، یعنی جتنی کامیابی کی انہیں امید رکھنی چاہیے تھی اتنی انہیں مل گئی تھی، اور پاکستان میں تو بہرحال وہ بہت کامیاب تھے، نو ڈاؤٹ۔ تو انہیں مطمئن ہونا چاہیے تھا اپنی کارکردگی سے، اور یہ جو بے چینی اور بے تابی آخری دنوں میں انہوں نے دکھائی، وہ میرا خیال ہے اس کا کوئی جواز نہیں تھا۔ عارف وقار صاحب کے ساتھ میں نے کچھ کورسپونڈنس شیئر کی تھی، تو انہوں نے مجھے ایک ای میل لکھی. Zia Saab is an amazing phenomenon. He matriculated at the age of 14, and when I was born, Zia was already a college student. I had been an ardent fan of Alistair Cook and listened to his letter from America with a religious regularity. When Cook crossed 90, his tempo got slower, and the sensitive microphone of BBC started picking his panting sounds. Zia, on the other hand, is still a strong, flawless, crisp and clear voice at the age of 92. جس طرح مہدی حسن صاحب یا نور جہاں صاحبہ یا لتا جی یا آشا جی یا رفیع صاحب یا کشور جی، یہ سب لوگ اگر یہ کسی شاعر کا کلام گا دیں اور وہ پھٹیچر سے پھٹیچر شاعر ہو تو وہ یوں ہٹ ہو جائے گا، اس کی وہ چرچا ہو جائے گی، وہ مشہوری ہو جائے گی، اور وہ کلام پتہ نہیں کہاں ساتویں آسمان پہنچ جائے گا۔ اس کی ایک مثال، جب مرحومہ اقبال بانو گایا کرتی تھی فیض صاحب کی غزلیں، تو وہ کہتے تھے ان کو فیض صاحب جب مشاعرے میں کہتے تھے وہ اقبال بانو کی وہ غزل سنائیے، حالانکہ وہ لکھی فیض صاحب نے ہوتی تھی۔ تو اس طرح ضیاء محی الدین صاحب بھی اگر کسی کی کوئی چیز پڑھ دیتے تھے، اس آدمی کی بھی تھوڑی بہت مشہوری ہو جاتی تھی۔ لیکن ضیاء محی الدین صاحب کچھ بھی پڑھیں، وہ لگتا تھا کہ وہ ان کا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات میں کہوں گا کہ مجھے ذاتی طور پر مشتاق یوسفی کا کام جو ہے وہ بازبان یوسفی ہی سننے میں کانوں کو بھلا لگا، کیونکہ اس میں ایک معصومیت، ایک قدرتی پن تھا۔ ضیاء صاحب 90 کی دہائی میں میرے ایک آرٹیکل پہ ناراض ہو گئے تھے، تو ہوا کچھ یوں کہ 3-4 بار اٹک گئے، گاڑی میں کچرا آ جائے پیٹرول کا تو وہ جھٹکے مارنے لگ جائے، جو کہ ضیاء صاحب سے امید نہیں تھی۔ بس اتنی سی بات تھی، وہ میں نے تذکرہ ڈان میں کر دیا تو وہ ناراض ہو گئے۔ خود تو انہوں نے ڈان کو کچھ نہیں کہا، لیکن ارشد جو ان کے دوست ہیں، جو موسیقار بھی ہیں، ان کے تھرو ایڈیٹر کو کہا گیا۔ خورشید حیدر تھیں اس وقت ایڈیٹر، لیکن وہ تو چھپ چکا تھا، اب کیا کیا جا سکے۔ ضیاء صاحب پنجابی ہیں، لیکن انہوں نے پنجابی ادب آج تک نہیں پڑھا، بلے شاہ کو نہیں پڑھا، وارث شاہ کو نہیں پڑھا، کسی کو بھی نہیں پڑھا انہوں نے۔ یہ عجیب بات تھی۔ تو پنجابیوں کو ایک بڑا گلہ رہا کہ آپ پنجابی تھے، آپ کو پنجابی پڑھنا چاہیے تھا، اپنی مادری زبان میں آپ نے کچھ نہیں پڑھا۔ بطور ایکٹر ضیاء صاحب فلاپڈ ایکٹر تھے، نام نہیں بنا سکے فلم میں۔ پاکستانی فلم میں کام بھی کیا، عجیب طرح اچھل اچھل کے بندروں کی طرح ڈانس بھی کیا، لیکن نہیں چل سکے۔ ہاں، البتہ لارنس آف اریبیا میں جو انہوں نے بدو کا رول ادا کیا تھا وہ بہت کمال کا تھا۔ اور پھر اے پیسج ٹو انڈیا، بلیک اینڈ وائٹ، یہ دونوں چیزیں پڑھی ہوئی ہیں ویب سائٹ پہ، وہ بھی بہت کمال کی ایکٹنگ تھی۔ ضیاء صاحب نے ایک انگریزی فلم میں کام کیا تھا، امیکولیٹ کنسیپشن، شبانہ اعظمی تھی اس میں۔ ضیاء صاحب نے ایک ہجڑے کا رول ادا کیا تھا، وہ کچھ اتنا جمع نہیں کیونکہ فلم انگریزی کی تھی اور وہ ان کا رول اردو میں تھا، وہ انصاف نہیں کر سکے اس سے، تو وجہ شہرت وہ نہیں ہو سکی ان کی جو وہ چاہتے تھے ایک ایکٹر کے۔ پھر جو انہوں نے مجھے خط لکھے، ان کے کچھ چیدہ اقتباسات میں پڑھ دوں گا، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی
اچیومنٹ سے بالکل بھی مطمئن نہیں تھے. ایک خط جس پر میں افسردہ ہو گیا. My memory is not what it used to be. I once knew chunks and chunks of Shakespeare. Now I am ashamed to say I do not even remember less than half of it. The other day I was looking for my piece on Rais Khan in the cupboards in which I keep my papers. I could not find it, but I was amazed to find the enormous number of works, dramatic and non-dramatic, I had performed in, and some excellent reviews I had received about my various performances. It occurred to me that if someone was daring enough to write a book on me, she would find a bonanza. I discovered pictures and letters and an incomplete list of plays in which I had played a leading part. All of this related to my 46-year stay in England. One reason I have not written my autobiography is that I have never considered my so-called achievements to merit the writing of an autobiography. This is not false modesty. Yes, I am proud of my rendition of Ghalib's letters. My performance in Harvey Brett's adoption of The Guide, my Shylock, and 3 or 4 other plays that I have acted in or directed. I have never felt fully satisfied by the rest of my work. I feel that there has always been a gap between my intention and my execution. کیا خوبصورت بات. وہ شاید بہت کچھ کرنا چاہتے تھے لیکن کر نہیں پائے. بہت سا نام بنانا چاہتے تھے, بنا نہیں پائے. یہ انہوں نے اپنے خط میں ان چیزوں کا اظہار کیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بہت کامیابی ملی ہے پاکستان میں اور سر آنکھوں پہ بٹھایا ہے. کوئی بھی تقریب اردو ادب کی جہاں کچھ اردو لٹریچر پڑھا جاتا ہو, ان کے بغیر تو ہونا ناممکن تھا اس کا ہونا. اچھا, اب یہ دیکھیے کہ ایک ہی آدمی ہے پورے ہندوستان پاکستان میں جو اردو لٹریچر کو اتنے کمال سے پڑھ رہا ہے, تلفظ کی ادائیگی کمال کی. اور ان کو تو یعنی آڈیو سنیں, تصویر مت دیکھیں تو وہ جی چاہتا آدمی سنتا ہی رہے سنتا ہی رہے سنتا رہے. مسحور کن آواز بلا شبہ. ہماری فلم انڈسٹری میں کیوں کامیاب نہیں ہو سکے؟ ہمارے طلعت حسین صاحب بھی برطانیہ سے ڈرامہ پڑھ کے آئے تھے, وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکے. اس کی وجہ مجھے اب سمجھ میں آتی ہے جب میں نے کئی برس پہلے مرحوم وحید مراد صاحب کا انٹرویو انور مقصود صاحب کے پروگرام میں سنا کہ انہوں نے کہا کہ پاکستانی فلم انڈسٹری میں پڑھا لکھا ہونا بالکل ضروری نہیں ہے, بلکہ اس آدمی کے کامیابی کے چانسز زیادہ ہیں جو سرے سے اسکول گیا ہی نہ ہو. اگر اس قسم کی فلم انڈسٹری ہوگی تو وہاں ضیاء محی الدین کا کیا کام. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ کوئی برطانیہ میں بھی انگریزی فلموں میں بھی کوئی رنگ نہیں جما سکے. بہت معمولی سے ان کو رول ملتے تھے, بڑے مختصر. اس کے مقابلے میں اپنا کبیر بیدی, اس کو جیمز بانڈ کی ایک فلم تھی آکٹوپسی, اس میں بڑا پاورفل رول ملا. مارک زبر کو بہت پاورفل رولز ملے. ششی کپور کو بہت پاورفل رول ملا. جب وہ انگریزی بولتے تھے ضیاء محی الدین تو وہ پلاسٹک ایکسنٹ لگتا تھا, وہ پتہ لگتا تھا کہ یہ گورا نہیں بول رہا. ایک بامبے ٹاکیز فلم ہے جس میں ششی کپور ہے ان کے مقابلے میں. ششی کپور انگریزی کی فلم ہے. ششی کپور اپنے نیچرل اسٹائل میں انگریزی بول رہا ہے, اور ایمان سے یقین کیجئے ضیاء صاحب کو واش کر کے نہیں. 2-1 سال پہلے عارف وقار صاحب نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ضیاء محی الدین صاحب BBC میں کسی سے ملنے آئے تھے, اور ظاہر ہے وہاں پر آپ منہ اٹھا کے نہیں جا سکتے, آپ کو پہلے کوئی اسکارٹ کرنا پڑتا ہے کسی کو جس سے آپ ملنے آ رہے ہیں. تو وہ بیٹھے ہوئے تھے ایک بینچ پہ, تو عارف صاحب کو بہت دکھ ہوا کہ ہمارے ملک کا اتنا بڑا ایک نام ہے اور اس طرح بیٹھا ہوا ہے. تو عارف وقار صاحب ان کو اسکارٹ کر کے اندر لے آئے اور اچھی گفتگو ہو رہی تھی. تو عارف وقار صاحب نے باتوں باتوں میں ذکر کیا کہ جو شوکت زین العابدین صاحب نے آپ کی بایوگرافی لکھی ہے, کتاب کا عنوان بھی ضیاء محی الدین تھا, وہ کوئی اتنی اچھی نہیں تھی, وہ کسی اچھے رائٹر سے آپ کو لکھوانی چاہیے تھی. تو ضیاء محی الدین سیخپا ہو گئے کہ میں تو کسی شوکت زین العابدین کو جانتا نہیں, اس نے کسی نے خود لکھ دی ہوگی. لیکن ایسا نہیں تھا, کیونکہ اس کتاب میں یہ درج تھا کہ لکھنے والے نے یہ کتاب اس مواد کی مدد سے لکھی ہے جو ضیاء محی الدین نے ان کو فراہم کیا تھا. اور اس بات پہ وہ بہت سیخپا ہو گئے, اور اس طرح ان کے تعلقات ہمیشہ کے لیے خراب ہو گئے. ٹریڈیشنل آدمی تھے یہ ماڈرن گیجٹس کے حوالے سے. وہ کہتے تھے کہ میں موبائل فون نہیں رکھتا, واٹس ایپ وغیرہ یہ کیا ہے مجھے نہیں پتا. میں نے ان سے پوچھا ای بک کے بارے میں کیا خیال ہے, کہیں کہ یار مجھے تو ہاتھ میں کتاب لے کے پڑھنے کا مزہ آتا ہے. ای بک کو وہ بک نہیں مانا کرتے تھے. ان کی ایک آنکھ کام نہیں کرتی تھی آخری دنوں میں,
یہ پچھلے سال کی بات بتا رہا ہوں. تو کہتے تھے کہ ان کا ایک فین ہے، ڈاکٹر ہے، وہ آ کے ایک ہفتے میں ایک انجیکشن لگاتا ہے دوسری آنکھ میں جو کام کرتی ہے، اس کی وجہ سے وہ پڑھنے کے قابل رہتے ہیں. تو بڑی خوبصورت انہوں نے بات کہی کہ میری زندگی کا کیا فائدہ اگر میں پڑھ نہ سکوں. میں پڑھ نہ سکا تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے یوتھنائز کر دیا جائے، یعنی موت کا انجیکشن لگا دیا جائے. بہت لمبی اننگ کھیلی، بڑی کامیابی سے کھیلی، آخر وقت تک وہ ڈٹے رہے. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ 92 برس کا آدمی اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کے لیکچر دے رہا ہے، سیڑھیاں چڑھ رہا ہے اسٹیج کی. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت اچھی صحت دی. کمال آدمی تھے، اس میں کوئی شک نہیں. ہر انسان کی خوبیاں خامیاں ہوتی ہیں، خوبیوں کے حساب سے کمال آدمی تھے. جو خامیاں تھیں وہ ہم سب میں ہیں، ہم میں سے کوئی بھی ان سے مبرہ نہیں. بیماری سے کب ان کا ایک خط تھا، میری آنکھوں کا مسئلہ ایسا ہے کہ یہ مضمون جو آپ نے بھیجا ہے مجھ سے پڑھا نہیں جاتا. کیا نستعلیق میں مجھے بھیج سکتے ہیں؟ جو کچھ پڑھا ہے وہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. میں 2-1 دن میں انگلستان جاؤں گا، واپس آؤں گا تو پھر نستعلیق خط میں ٹائپ کیا ہوا مضمون پڑھوں گا، اور اگر اچھا لگا تو بتاؤں گا. میں نے کوئی انہیں مضمون بھیجا تھا اور ریکویسٹ کی تھی اگر وہ پڑھ لیں تو. وہ لکھتے ہیں گورکھ کلیان میرا محبوب ترین راگ ہے، اور اس کی بہترین مثال ڈاکٹر این راجن کی وائلن پر بجی ہوئی گورکھ کلیان ہے. بہت خوبصورت بجایا ہے این راجن نے. ڈاکٹر راجم کے گورکھ کلیان میں مسلمان گویوں کے مزاج کی جھلک نظر آئی. خدا را یہ نہ سمجھیے گا کہ میں موسیقی میں ہندو پانی مسلم پانی کا قائل ہوں. میرے کسی فین نے حال ہی میں میرے اصرار پر ایک آڈیو بک بنائی اور اپنی مرضی کے اردو کے چند بہترین افسانے، ایک ماچس کی ڈبیا جتنی چیز جسے USB کہتے ہیں، وہ بھیج دی. میرا کمپیوٹر سے دور دور کا واسطہ نہیں. یہ خط بھی شکستہ ایسا ہے کہ آپ کو کسی سے پڑھوانا پڑے گا. ان کے خط جب مجھے ملے تھے تو میں نے انہیں لکھا تھا ضیاء صاحب آپ کے جو خط مجھے سمجھ نہیں آتے میں کیمسٹ شاپ پہ لے جاتا ہوں، وہ کیمسٹ پڑھ کے سنا دیتا ہے مجھے. پھر ضیاء صاحب ایک اور خط لکھتے ہیں استاد رئیس خان کے بارے میں. ایک رئیس خان کے بارے میں مضمون میں نے ان کو بھیجا تھا جو ڈان میں ہی لکھا تھا. لکھتے ہیں میں رئیس خان کی خود پرستی سے واقف تھا، ان کی بدتمیزی سے بھی، لیکن جو تفصیلات آپ نے لکھیں ان کو پڑھ کر مقدر بھی ہوا. میں دعوتوں اور محفلوں میں نہیں جاتا. 16 برس ہوئے ارشد محمود مجھے ایک ایسی دعوت پر لے گئے جہاں رئیس خان نے مجھے مخاطب کر کے کہا بڑے غلام علی خان کو کیا گانا آتا ہے؟ اس پر میں نے کہا آپ کو یہ کہنا زیب نہیں دیتا، اور ان کے پاس سے اٹھ کر چلا آیا. اس میں کوئی شک نہیں ان کا ہاتھ بہت میٹھا تھا. ان کی آنندی ایک بے مثال تحفہ ہے. آنندی یہ غلام عباس والا افسانہ نہیں ہے، یہ راگ آنندی ہے جسے ہم پاکستان میں آنندی اور انڈیا میں نند کلیان کہتے ہیں. مدن موہن کے گانوں میں ان کا ستار نگینے کی مانند دمکتا ہے، مگر مدن موہن کے ساتھ جو بدتمیزی انہوں نے کی اس کا بھی مجھے علم ہے. رئیس خان سریلا، بہت سریلا ستاریہ، مگر چھچورا انسان.